بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 بک 2 کا پارٹ 1 اور اس کا پہلا لیسن دا ڈائنگ سن۔ دا ڈائنگ سن کے رائٹر سر جیمز جینز ہے، اور اگرچہ یہ ایک سائنٹیفک ایسے کہلاتا ہے مگر اس میں اتنے زیادہ حقائق نہیں ہیں۔ جو رائٹر ہے اس کی پرسنل اوپینینز زیادہ ہے۔ دا ڈائنگ سن کا مطلب ہے ٹوٹتا ہوا، بکھرتا ہوا سورج۔ اب اس ایسے میں رائٹر نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ ہماری جو کائنات ہے یہ بہت بڑی ہے، اور اس کائنات میں بہت سارے سیارے جو گردش کر رہے ہیں وہ اپنے اپنے مدار میں گردش کرتے ہیں، اور ان کا اتنا زیادہ فاصلہ ہے کہ یہ ایک دوسرے سے لاکھوں کروڑوں میل کی دوری پر واقع ہیں، اور یہ سب سیارے اپنے مدار کو نہیں چھوڑتے۔ اگر یہ اپنے مدار کو چھوڑ دیں تو بہت بڑی تباہی پیش آ جائے۔ اسی طرح کا واقعہ رائٹر کہتا ہے کہ آج سے تقریباً 2 ارب سال پہلے ہوا، جب ایک سیارہ گردش کرتے ہوئے سورج کے بہت قریب چلا گیا۔ سورج کے قریب جانے کی وجہ سے اس سے ایک مادے کی لہر پھوٹی جو پہاڑ جتنی بلند تھی۔ پھر یہ سیارہ آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف ہٹا، مگر سورج کی کشش کی وجہ سے اس میں سے خارج ہونے والی وہ لہر وہ ٹکڑوں میں بٹ گئی، اور یہ ٹکڑے پھر سورج کی کشش کی وجہ سے خلا میں اپنے اپنے مدار کے گرد گردش کرنے لگے، اور انہی سیاروں میں سے ایک سیارہ ہماری زمین ہے، اور یہ سیارے سورج کے سیارے کہلاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ سیارے اتنے بڑے ہیں کہ ہماری زمین سے لاکھوں گنا بڑا ان کا وجود ہے۔ پھر رائٹر کہتے ہیں کہ جب یہ سیارے اپنے وجود میں آئے تو ابتدا میں یہ بہت گرم تھے، لیکن خلا میں بے انتہا ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے اور ان کی حرارت آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی گئی، اور پھر یوں ہوا کہ ایک جرثومے نے جنم لیا۔ اس جرثومے سے زندگی کا وجود آیا، اور یہ کب آیا، کیسے آیا، کیوں آیا؟ بنیادی طور پر یہ جو اس کا نظریہ ہے یہ ہمارے مذہب اسلام کے تو بالکل ہی برعکس ہے۔ یہ زندگی خود بخود وجود میں نہیں آئی، بلکہ اس کا خالق ہے اللہ تعالیٰ نے زندگی کو اور اس کی دیگر چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ لیکن رائٹر کے کہنے کے مطابق یہ نہ جانے کب، کیوں، کیسے زندگی وجود میں آ گئی، اور پھر یہ کہتا ہے کہ یہ زندگی ایسی زندگی تھی جو ایک مخصوص وقت تک اپنی افزائش نسل کر کے پھر یہ اختتام پذیر ہو گئی۔ پھر رائٹر اینڈ میں یہ کہتا ہے کہ یہی وہ زندگی میں بہت سارے ایسے جذبات آ گئے، نظریات آ گئے، مذاہب آ گئے، جن کی بنیاد پر انسان نے اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ یہ تھی اس کی مختصر سمری۔ آئیے اب اس کی ٹیکسٹ پڑھتے ہیں۔ رائٹر کہتا ہے A few stars are known which are hardly bigger than the earth. A few stars are known. چند ستاروں کے بارے میں ہمیں معلوم ہے which are hardly bigger than the earth، جو زمین سے بمشکل بڑے ہیں۔ چند ایک سیارے ایسے ہیں جو زمین سے تھوڑے سے بڑے ہیں، but most of them are so large، لیکن ان میں سے زیادہ اتنے بڑے ہیں that hundreds of thousands of earths، کہ لاکھوں کروڑوں زمینیں could be packed inside each، ان میں سے ہر سیارے کے اندر پیک کی جا سکتی ہیں، یعنی لاکھوں زمینیں ایک سیارے میں سمو سکتی ہیں، اتنا بڑا کئی سیاروں کا سائز ہے۔ اینڈ لیو روم ٹو اسپیئر، اور پھر بھی ان میں جگہ بچ جاتی ہے۔ روم جگہ، اسپیئر زائد، پھر بھی ان میں زائد جگہ، فالتو جگہ بچ جاتی ہے۔ ہیئر اینڈ دیئر وی فائنڈ، کہیں کہیں، ہیئر اینڈ دیئر کہیں کہیں، وی فائنڈ این ایمنس اسٹار، ایمنس بہت بڑا، کہیں کہیں ہم ایک اتنا بڑا ستارہ دیکھتے ہیں، لارج انف اتنا بڑا، ٹو کنٹین ملینز اینڈ ملینز آف ارتھس، کہ جس میں کروڑ ہا زمینیں آ سکتی ہیں۔ کہیں کہیں ایک ستارہ
ہم دیکھتے ہیں جس میں کروڑ ہا زمینیں آ سکتی ہیں. اب اس کے سائز کا اندازہ لگا لیجئے. And the total number of stars in the universe is probably something like the total number of grains of sand on all the seashores of the world. کہتا ہے and the total number of stars in the universe, اس کائنات میں ان ستاروں کی کل تعداد is probably غالباً something like the total number غالباً something like ایسے ہے جیسے کہ total number of grains of sand ریت کے ذرات کی تعداد ہے on all the seashores of the world دنیا کے تمام سمندروں کے ساحلوں پر ریت کے ذرات کی تعداد ہے. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ تھوڑی سی ریت ہو تو اس کے ذرات انکاؤنٹیبل بن جاتے ہیں، اور دنیا بھر کے سمندروں کے جو ساحل ہیں ان پر ریت کے ذرات کی تعداد کے مطابق کائنات میں ستاروں کی تعداد ہے. مطلب ان گنت ستارے اس کائنات میں گردش کر رہے ہیں. سچ از دا لٹلنیس آف آر ہوم ان اسپیس، اور یہ ہے ہماری اس زمین کا لٹل ہوم، ہمارے چھوٹے سے گھر کا، ہماری زمین کا سائز اس دنیا میں اس خلا میں. when measured against the total substance of the universe، اور جب ہم اس کو ٹوٹل یونیورس کے حجم سبسٹانس حجم کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، ہم اس کے مقابلے میں اسے دیکھتے ہیں، اس کو ماپتے ہیں زمین کو، تو پھر اتنا سا سائز ہماری زمین کا بنتا ہے. These millions of stars are wandering about in space. wandering about گھوم رہے ہیں، گردش کر رہے ہیں. about ادھر ادھر. in space خلا میں. یہ ستارے millions of stars، یہ لاکھوں کروڑوں ستارے خلا میں ادھر ادھر گردش کر رہے ہیں. a few form groups، a few چند ایک فارم بناتے ہیں، گروپس گروہ بناتے ہیں، which journey in company، جو اکٹھے سفر کرتے ہیں. بٹ موسٹ آف them travel alone، لیکن زیادہ جو سیارے ہیں ستارے ہیں وہ اکیلے اکیلے سفر کرتے ہیں. and they travel through a universe so immense، اور وہ اتنی بڑی یونیورس میں سفر کرتے ہیں that it is very very rare، ویری ویری ریئر، بہت ہی کم، ریئر نایاب، نہ ہونے کے برابر ایونٹ کوئی واقعہ ایسا ہوتا ہے. انڈیڈ فار ون اسٹار، دراصل جب ایک ستارہ ٹو کم اینی ویئر نیئر ٹو اندر، جب وہ دوسرے سیارے کے قریب آتا ہے. اب یہاں تک جو رائٹر نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کائنات میں لاکھوں کروڑوں سیارے وہ گردش کر رہے ہیں. ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو گروپس کی شکل میں ٹریول کرتے ہیں، مگر گروپس کی شکل میں بھی یہ ساتھ ساتھ نہیں ہوتے، ان کے درمیان بہت زیادہ ڈسٹنس ہوتا ہے، اور زیادہ جو ہوتے ہیں وہ اکیلے گردش کرتے ہیں. اور یہ کبھی کبھی یعنی نہ ہونے کے برابر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے جب ایک سیارہ کسی دوسرے سیارے کے قریب آ جائے. فار دا موسٹ پارٹ، لیکن زیادہ تر مجموعی طور پر ایچ اسٹار میکس اٹس وویج، ہر سیارہ ہر ستارہ اپنا سفر کرتا ہے ان کمپلیٹ لونلینس، مکمل تنہائی میں. یعنی زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ خلا میں یہ مکمل تنہائی میں الگ الگ سفر کرتے ہیں. ان اسکیل ماڈل، جیسے ایک نمونے کے طور پر اگر ہم اسکیل لے لیں، ہمیں ایک نمونے کے طور پر ایک چیز فرض کر لیں، ان وچ دا اسٹارز اور شپس، جس میں ہم ان سٹارز کو شپس کی طرح، سمندری جہاز کی طرح ہم ان کو دیکھیں اسکیل میں. دی ایوریج شپ ول بی اوور ملین مائلز فرام اٹس نیئرسٹ نیبر. تو پھر یہ شپ، اگر ہم اس کائنات کو ایک سمندر کی طرح سمجھیں اور جو اس کے ستارے ہیں ان کو اس سمندر میں شپس کو دیکھیں، تو ایک شپ اور دوسرے شپ کے درمیان ملینز مائلز فرام اٹس نیئرسٹ نیبر، جو قریب ترین ستارے ہیں وہ ملینز، لاکھوں میل کے فاصلے پر ہیں. فرام دس، اور اسی وجہ سے اٹ از ایزی ٹو انڈرسٹینڈ، اس بات کو سمجھ لینا آسان ہے، وائی اے اسٹار سیلڈم فائنڈس اندر اینی ویئر نیئر اٹ. اور اسی وجہ سے اس بات کو سمجھ لینے میں آسانی ہے
وائی اسٹار کہ کیوں ایک ستارہ سیلڈم کبھی کبھار شاذ و نادر فائنڈز another anywhere in near it کہ کبھی کبھی کوئی دوسرا سیارہ اپنے قریب کسی سیارے کو پاتا ہے. یعنی ان لائنز میں رائٹر نے یہ بتایا ہے کہ چونکہ یہ سیارے جو اتنی بڑی تعداد میں ہیں ان کے درمیان ڈسٹنس اتنا زیادہ ہے کہ اگر ہم اس کائنات کو ایک سمندر سے تشبیہ دیں اور اس سمندر میں جو ستارے ہیں ان کو بحری جہازوں سے تشبیہ دیں تو جو قریب ترین یہ سیارے ہیں یا قریب ترین یہ جو بحری جہاز ہیں ان میں بھی لاکھوں میل کا فاصلہ ہے. اور یہی وجہ ہے اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ستارے ایک دوسرے سے کولائڈ کیوں نہیں کرتے, یہ ستارے ایک دوسرے کے قریب کیوں نہیں آتے. اگر خدا نخواستہ ایسا ہو جائے تو پھر کائنات میں بہت بڑی تباہی پیدا ہو جائے. وی بلیو however تاہم ہمارا یقین ہے, ہم مانتے ہیں that some 2000 million years ago 2000 million years ago تقریباً 2 ارب سال پہلے this rare event took place یہ ریئر نایاب قسم کا واقعہ took place رونما ہوا تھا and that another star اور یہ کہ ایک اور ستارہ wandering blindly through space blindly اندھا دھند سپیس میں سے اندھا دھند ایک ستارہ گردش کرتے ہوئے happened to come near the sun happened to come near the sun آ نکلا سورج کے قریب. just as the sun and the moon raise tides on the earth جیسے سورج اور چاند زمین پر ٹائڈز پیدا کرتے ہیں, لہریں پیدا کرتے ہیں, so this second star must have raised tides چنانچہ اس ستارے نے جو گردش کرتا ہوا سورج کے قریب آیا تھا اس ستارے نے لہریں پیدا کی ہوں گی آن دا سرفیس آف دا سن سورج کی سطح پر, بٹ دے وڈ بی ویری ڈفرینٹ فرام دا لٹل ٹائڈس لیکن یہ لہریں ان چھوٹی لہروں کے مقابلے میں بالکل مختلف ہوں گی وچ دا اسمال میس آف دا مون جو چاند کی چھوٹی جسامت میس جسامت جو چاند کی چھوٹی جسامت ریزز ان آر اوشنز ہمارے سمندر میں پیدا کرتی ہے. سمندر میں جسے مد و جزر کہتے ہیں چاند کی لہروں سے پیدا ہوتا ہے اور یہ میگنیٹک اس کی ریز ہے جو سمندر میں ابھار پیدا کرتی ہیں اور یہ ابھار کئی میل بلندی تک جاتا ہے. تو یہاں ہمیں سمجھانے کے لیے رائٹر یہ بتا رہا ہے جیسے چاند کے اثرات زمینی سمندروں کے پانیوں پر پڑتے ہیں اور ان میں سے لہریں پیدا ہوتی ہیں, ان سے مختلف وہ لہریں ہوں گی جو اس گردش کرتے ہوئے ستارے سے سورج کے قریب آنے کی وجہ سے نکلی تھی. نیکسٹ کہتے ہیں این immense tidal wave ایک بہت بڑی یہ ابھرنے والی لہر must have traveled اس نے یقیناً حرکت کی ہوگی اوور دا سرفیس آف دا سن اس سورج کی سطح پر ایٹ لاسٹ فارمنگ اے ماؤنٹین یہاں تک کہ ایک پہاڑی سی بن گئی سو ہائی اتنی بڑی پہاڑی بن گئی اس ستارے کے سورج کے قریب آنے کی وجہ سے کہ اتنی بڑی پہاڑی بن گئی وی کین ہارڈلی امیجن اٹ کہ اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس سیارے کے قریب آنے کی وجہ سے اس سے جو ٹائڈل ریز نکلی ٹائڈل ویوز نکلی وہ اتنی بڑی پہاڑی کی شکل اختیار کر گئی کہ شاید اس پہاڑی کا ہم زمینی انسان تصور بھی نہیں کر سکتے. ایز دا کاز آف دا ڈسٹربنس اور اسی بے چینی کی وجہ سے کیم نیئرر اینڈ نیئرر یہ ستارہ قریب سے قریب آتا گیا. دا ماؤنٹین وڈ رائز ہائر اینڈ ہائر اور یہ جو پہاڑی تھی یہ بلند سے بلند ہوتی گئی. کون سی پہاڑی؟ جو اس سے ایک مادہ نکلا تو یہ مادے کی پہاڑی تھی جو بڑی سے بڑی ہوتی گئی. اینڈ بیفور دا سیکنڈ اسٹار بگین ٹو موو اگین اور اس سے پہلے کہ یہ دوسرا ستارہ جو سورج کے قریب آیا تھا یہ پیچھے کی طرف ہٹتا اٹس ٹائڈل پل اس کے لہروں والے پل نے کشش نے had become so powerful اتنی طاقت اختیار کر لی that this mountain was torn to pieces کہ یہ پہاڑی ٹکڑوں میں بٹ گئی. torn to pieces ٹکڑوں میں بٹ گئی.